السلام علیکم۔ میں نے ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ان کے فالوورز سے، تو ان میں سے کچھ نے تو ایک طوفان بدتمیزی شروع کر دیا، لیکن ساحل ادیم صاحب بڑی فریکوینٹلی نظر آتے ہیں EON پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تو میں نے کہا پھر میں ان سے ریکویسٹ کر لوں کہ یہ ساحل ادیم صاحب جب آپ کے پاس آئیں تو یہ معروضات آپ ان کے گوش گزار کر دیں، ان کے دربار میں ذرا حاضر کر دیں، دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کو کیوریوسٹی ہے، ہمارے کینیڈا، امریکہ یا دوسرے علاقوں میں بھی دوست یار ہیں، تو وہ بھی جاننا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک تو ساحل صاحب نے یہ اپنی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا جو یوٹیوب پہ موجود ہے، پتہ نہیں ان کے جو یہ فالوورز ہیں ان کی پتہ نہیں پوری ویڈیو دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہم تو خیر وہ ٹورمنٹنگ ویڈیو دیکھتے ہیں، 2 2 3 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی۔ تو اس میں انہوں نے ایک یہ جو بات کی، ایک اپنی ون آف ہز ویڈیوز، کہ جی اشرف علی تھانوی نے 1400 بکس لکھی ہیں with each of them carrying around 5 to 6 volumes, which means maybe around 8400 if you include volumes as well. تو EON کے جو اینکرز ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ایک پوری خالی پوڈ کاسٹ اس پہ رکھ لیں جس میں وہ 1400 کتابوں کے نام بتا دیں۔ میں نے بڑے ادب کے ساتھ جو ہے ان کے فالوورز سے پوچھا اور انہوں نے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ اشرف علی تھانوی کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، جن کے لیے ساحل ادیم صاحب جو ہے، جن کی محبت میں گرفتار ہیں، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے نایاب اور نادر اقوال زری یہ ہیں کہ لڑکیوں کو لکھنا نہیں سکھانا چاہیے ورنہ وہ لو لیٹر لکھیں گی۔ تو وہ بڑی سختی سے مخالف تھے، اور ان کی بہشتی زیور پڑھ لیں، اس میں قصے کہانیاں پڑھ لیں، اور اسپیشلی جو ساحل ادیم صاحب کی فیمیل فالوورز ہیں وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ وہ اگر ان کو پتہ نہیں ساحل ادیم صاحب نے اپنے خاندان کی خواتین پر اشرف علی تھانوی صاحب کے اقوال زریں کا اطلاق کیا ہے یا نہیں، اور بھی جو ان کی نجاست اور اس کے حوالے سے جو ان کے فرمودات ہیں وہ تو پڑھ لیں تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو پہلا یہ کہ خدا کے لیے ان سے یہ 1400 بکس کا نام پوچھ لیں کہ کون کون سی ہیں، ایک پوری پوڈ کاسٹ میں خالی یہ نام ہی بتا دیں، اور کیونکہ والیومز بھی بہت ہیں تو ایک پوری پوڈ کاسٹ اس میں ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک علامہ اقبال پہ لیکچر دیتے ہوئے کہا، اگین یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، رائٹ اسپیکنگ، میرا خیال سے کوئی جماعتیوں کا فورم ہے، یہ جماعت اسلامی جیسی سوچ رکھنے والوں کا ہے۔ علامہ اقبال پہ انہوں نے طویل لیکچر دیا، ایک بچے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت 4 5 6 گھنٹے بولا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 5 دن مسلسل علامہ اقبال پہ بول سکتا ہوں وداؤٹ ریپیٹنگ ایون اے سنگل سینٹینس۔ تو EON والوں سے میری گزارش ہے کہ 5 دن تو نہیں، چلیں 3 دن آپ یہ مسلسل رکھ لیں ان کے ساتھ، جس پہ وہ علامہ اقبال پر بولتے رہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال جتنے لوگوں سے متاثر ہوئے تھے یا جن کو پڑھا تھا، چاہے ہیگل ہو، مارکس ہو، لینن ہو، برکساں ہو، اور ولیم ورڈسورتھ ہو، غالب ہو، اور مولانا رومی ہو، نشتے ہو، ان کو پتہ نہیں ساحل صاحب نے پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن انٹرسٹنگ بات ہے یہ EON والے بھی ذرا وہ دیکھیں، اس میں اچھے انکشافات ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی ایک اس میں ویڈیو میں جو ہے پورٹل کھلنے کا تذکرہ کیا جرمنی میں۔ میں نے بڑا ڈھونڈا کہ یہ کہاں پر ہے۔ 1531 میں کوئی واقعہ ہے جو مثلا بظاہر جھوٹ اور فریب ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو EON کے کم از کم ایک اینکر تو مجھے لگتے ہیں کہ اچھا خاصا چیزوں کو تھوڑا بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً کسی سائنٹیفک جرنل میں رپورٹ ہوتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے سائنسی حلقوں میں۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہوگی اگر ساحل ادیم صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس جرنل کی ڈیٹیل، کہ کون سے سائنٹیفک جرنل میں چھپی ہے، کس کس سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو کیونکہ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ وہ بڑے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کے ایکیڈیمک کریڈینشیل کے حوالے سے کچھ لوگوں کے سوالات ہیں، اگین میں نے ان کے فالوورز سے پوچھا تھا اور انہوں نے تو وہی طوفان بدتمیزی شروع کر دی۔
تو انہوں نے لکھا ہے خالی گریجویٹ لکھا ہوا ہے، جو بھی ان کا سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، جو بظاہر ان کا لنک ان کا وہ ہے کہ گریجویٹ ہیں، وہ ٹورنٹو کی میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے اور شکاگو سے۔ تو شکاگو یونیورسٹی کی 2 سال کی اگر ماسٹرز کی فیس ہو تو وہ تقریباً 1,20,000 پاؤنڈ سے ڈالر سے زیادہ کی بنتی ہے۔ اور کینیڈا میں اگر آپ مقامی شہری ہیں تو اس کی فیس کم ہے، اگر آپ مقامی نہیں ہیں تو وہ بھی اچھی خاصی ہے، 70-80 ہزار ڈالر سے زیادہ ہے، مقامی ہونے کی صورت میں نسبتاً کافی کم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک 30 یا 100 ڈالر کا ایک سگما گرین بیلٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کا ڈپلومہ کیا ہے، ISO سرٹیفائڈ کا بھی لکھا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سگما کی تو انہوں نے کوالیفیکیشن ڈالی ہے، لیکن شکاگو یونیورسٹی آف شکاگو سے کیا پڑھا، ٹورنٹو سے کیا پڑھا۔ اب میرے جب دوستوں سے بحث ہوئی، میں نے کہا یار وہ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں ایسے بھی رہے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے رہتے ہیں، کہتے رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہ ڈاکٹر کی ان کے پاس MBBS کی ڈگری تھی، نہ PhD کی جو انہوں نے کیا وہ پتہ چلا اسپین کی کسی یونیورسٹی سے کتنے اراکین پارلیمنٹ اور جو ہے بیوروکریٹس کی جعلی ڈگری نکلی ہے۔ تو پوچھنے میں کیا حرج ہے، اگر کسی بندے نے کوئی ڈگری کی ہے تو بھائی بتا دے، وہ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ ایک اور سوال، کیونکہ ساحل صاحب دنیا کو جگا رہے ہیں، جس طرح اقبال نے کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، تو وہ نوجوانوں کو جگا رہے ہیں، ڈٹ جانے کا پیغام دے رہے ہیں، دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے جو انہوں نے اپنی اکیڈمی کی فیس رکھی وہ $40 سے لے کے $150 ہے۔ پاکستان جیسے غریب ملک جس میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت میں رہ رہے ہوں، اور سیلابوں کی وجہ سے تو مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، 44% بچوں کی جو ہے وہ اسٹنٹڈ گروتھ کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اور 67% لوگوں کو پکی چھت میسر نہیں ہے، مثلا کنکریٹ، اور تقریباً جو ہے 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے۔ تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ $40، $50، $60، $150 منتھلی پر بچہ، یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو ساحل بھائی جن کی دل میں جو ہے وہ بڑا درد ہے مذہب کا اور دین کی خدمت کا، مذہب کا جو ہے وہ ہے محبت اور دین کی خدمت کا جذبہ ہے، تو وہ خدا کے لیے ان 2.5 کروڑ بچوں میں سے کچھ رکھ لیں۔ تو EON کے پوڈ کاسٹ کے اینکرز اگر یہ سوالات ساحل بھائی سے کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔